حضرت سب سے پہلے میں نے خلاصہ تو پیش کر دیا، جو عوام الناس کی شکایت ہے میرے خیال اس سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے اچانک اس قدر لوڈ شیڈنگ؟ لغاری صاحب گو کے وضاحتیں بھی دے رہے ہیں، مسئلہ ہے کیا؟ کیونکہ آپ بھی اس شعبے کو دیکھتے رہے ہیں۔ نہیں، مسئلہ بنیادی تو ہم سب چونکہ بجلی کے سارے مسئلے کو ماہانہ جو ہمیں بل آتا ہے ہمارے لیے تو وہی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ایک پیچیدگی ہے، اور پیچیدگی یہ ہے کہ ویسے تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس 40,000 سے زائد میگا واٹ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان میں سے زیادہ صلاحیت ایسی ہے جس کو اگر استعمال کیا گیا تو ہمارے بجلی کے بل جو ہیں، جو پہلے ہی بہت تکلیف دہ ہیں، وہ مزید ہمارے لیے تکلیف دہ ہو جائیں گے، اور تو لہذا وہ بہت ساری کیپیسٹی جو ہے وہ بہت ہی مشکل مواقع پر چلائی جاتی ہے تاکہ عوام کے اوپر کوئی مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ابھی کا جو بحران ہے تو خرم صاحب گویا اس سے مراد یہ ہے، معذرت یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیمتیں بڑھانے کی بجائے لوڈ شیڈنگ کی آپشن لی جا رہی ہے۔ جی، یہ ایک مشکل چوائس ہوتی ہے ہمیشہ حکومت کی پالیسی ساز حلقوں کے سامنے، کہ کس وقت جو ہے ہم پھر یہ مہنگی جو اور یہاں چونکہ چوائس تھوڑی سی جلدی آ گئی ہے، کیونکہ قطر نے، اور یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہمارا ایل این جی خریدنے کا معاہدہ ہے، جس کی ایندھن سے ہمارے 3 بڑے میجر پلانٹس جو ہیں 3600 میگا واٹ کے، وہ اس ایل این جی سے چلتے ہیں۔ قطر نے جو ٹیکنیکل زبان ہے فورس میجور جو ہے ڈکلیئر کر دی، یعنی ہم حالات کی وجہ سے یہ اپنا کانٹریکٹ پورا کرنے سے قاصر ہیں، تو لہذا وہ جو گیس ریگولرلی پاکستان میں آ رہی تھی 2015 سے اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو وہ اب نہیں آ رہی، تو اس کی تو جب تک تو پاکستان کے پاس اویلیبلٹی تھی وہ پلانٹس چلائے گئے، لیکن اب وہ پلانٹس جو ہیں وہ چونکہ سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اب یہ کرائسس ہے، اور یہ چوائس ہے کہ کیا مہنگی والی جو پروڈکشن ہے وہ کر کے بجلی کے بل بڑھانے ہیں یا لوڈ شیڈنگ کا جو کرائسس ہے اس کو سالو کرنا۔ تو یعنی پھر عوام الناس ویسے تو مجموعی دعا کریں کہ امن معاہدہ جلد ہو تاکہ صورتحال معمول پر آئے، یہی حل ہے اب لوڈ شیڈنگ سے بچنے کا؟ جی، حال یہ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس اب آنے والے دنوں میں جو بجٹ آ رہا ہے تو اس میں بہت ساری جو چیزیں پینڈنگ ہیں، وزیر اعظم اور میرے بھائی ہیں اویس لغاری صاحب جو وزیر بجلی ہیں، بڑے محنتی ہیں، شخص ہیں، قابل شخص ہیں، کہ وہ جو معاملے رکے ہوئے ہیں، مثلا جو 2023 میں جب ہماری حکومت نے اپنی مدت پوری کی، اس وقت تک ہر کول سے جتنی بھی بجلی کے پینڈنگ پلانٹس تھے وہ ہم نے چلا دیے تھے اور مکمل کر دیے تھے، وہ اس وقت سے سسٹم کے اندر ہیں، لیکن پچھلے 3 سال میں تھر کول سے نیا کوئی منصوبہ جو ہے اس کا آغاز اس طرح نہیں ہو سکا کہ وہ اب آگے بڑھ سکے، حالانکہ اب وہاں جو کوئلے کی، پاکستانی کوئلے کی جو فراہمی ہے الحمدللہ وہ وافر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس وقت سے پینڈنگ ایشوز ہیں، اس وقت حالات پاکستان کے فرق تھے، الحمدللہ آج فرق ہیں، بہتر پوزیشن میں ہے کہ امپورٹ جو پر اس وقت ریسٹرکشنز تھیں اب اس طرح نہیں ہے، کہ لارج سکیل سولر جو پینڈنگ ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جائے تاکہ فوری طور پہ یہ جو بجلی کی جو موجودگی بھی، فراہمی بھی، اور کم قیمت پر فراہمی، میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ بہت بڑا بحران یہ ہے کہ بجلی کی کم قیمت پر فراہمی جو ہے، اتنی بجلی ہمارے پاس نہیں ہے جس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ خرم صاحب آپ آ جاتے ہیں ذرا اس صورتحال کے اوپر، نہ تو بریک تھرو فائنل ہو رہا ہے اور نہ کوئی ایک ڈاؤن کی صورت نظر آ رہی ہے، ایفرٹس ہیں کنیکٹیوٹی کی وہاں تک لانے کے لیے، کیا لگتا ہے آپ کو سیاسی اور عسکری قیادت کے جو مشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کب تک توقع ہے؟ سیز فائر چونکہ 21 تاریخ پروبیبلی وہ سامنے ہے، اس سے پہلے کوئی مذاکراتی نشست کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں دوبارہ؟ جی، میں تو بہت پر امید ہوں، اور پر امید اس وجہ سے ہوں کہ ہماری سیاسی بھی اور عسکری قیادت، یعنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں فیلڈ میں ہیں کہ جو وقت مذاکرات میں استعمال ہونا ہے، اور وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے کیونکہ دونوں سائیڈوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کی بہت سیریس صورتحال ہے، اور بڑا ایک سمجھے تناؤ کا وقت ہوتا ہے وہ، تو یہ جو اس وقت ہمارے قائدین اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وقت سے پہلے
جو دو سیریس ایشوز ہیں، آبنا ہرمز کا کھولنا اور کھلا رکھنا. اب اس کے ساتھ ہمارا گیس کی اویلیبلٹی بھی جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں کیا وہ ہٹیں گی، اور جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر جتنی زیادہ ایفرٹ کر کے انشاءاللہ ہمارے قائدین کوئی نہ کوئی اگریمنٹ دونوں سائڈ سے حاصل کر لیں گے، اتنے ہی وہ مذاکرات اگلی جو نشست ہے وہ قریب آئے گی، اور اس نشست کے مثبت نتیجہ دینے کے امکانات بھی الحمدللہ بہتر ہوتے جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس میں ایک ممکنہ صورت کیا ہو سکتی ہے جس پہ فریقین معاہدے کے اوپر اتفاق کریں اور اسلام آباد ایکارڈ کی صورت بنے؟ کیونکہ جوہری معاملہ بھی زیر بحث ہے، افزودگی کا معاملہ بھی زیر بحث ہے، آبنہ ہرمز بھی ہے، لیبنن بھی ہے. ایک ممکنہ آئیڈیل حل کیا ہے جو سائن کرتے ہوئے دونوں ممالک اپنی عوام کے پاس جائیں تو نظر آئے کہ کچھ لے کے آئیں؟ جی دیکھیے، امریکہ کے پاس تو حل جو سب سے بہتر چیز وہ اپنے عوام کو دکھا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ایران کو، اور اب حالانکہ شروع میں اس پہ گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن اب صدر ٹرمپ اس پہ بہت اسی پر فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کے پاس کیا چیز لے کر جانی. وہ یہی ہے کہ ہم نے ایران کو جوہری طاقت بننے سے روک دیا ہے، اس کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، اور اتنے سال غالباً میری نظر میں 10 سے 12 سال کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ ایران یہ کہے گا کہ ہم اب جوہری ہتھیار، حالانکہ آلریڈی وہ کمیٹڈ ہے. انہوں نے نان پرولیفریشن ٹریٹی جو بین الاقوامی ایک معاہدہ ہے اس پر بھی دستخط کیے ہوئے، لیکن وہ ایک دوبارہ فریش کمٹمنٹ دے دیں گے کہ جی ہم اگلے 12 سال جو ہیں وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور جو ان کے پاس نیوکلیئر میٹیریل ہے اس کی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایران بھی یہ چاہے گا کہ اس کو یہ گارنٹی دی جائے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. اور دوسرا جو معاشی حصہ ہے اس انڈرسٹینڈنگ کا وہ یہی ہے کہ آبنہ ہرمز کو کھولنا ہے اور کھلا اچھا رکھنا خرم ہے. صاحب، اس کے ساتھ ایک اور بڑی اس اہم کے ڈیولپمنٹ against سامنے آ گئی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. ابھی سعودیہ گزٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے اناؤنس کیا ہے جمعرات کو گرانٹنگ آف فائنینشیل سپورٹ اماؤنٹنگ ٹو 8 بلین ٹو بوسٹ پاکستان's اکنامک سٹیبلٹی. یہ تو کمال نہیں ہو گیا، 8 ارب ڈالر. جی تو یہ ہم تو دیکھیے 2 نا، 2.5 یہ اور 1.5 ارب کے پیچھے پھنسے ہوئے تھے. نہیں تو یہ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک تو سعودی عرب کے ساتھ جو پچھلے سال کا باہمی دفاع کا معاہدہ ہے، اس کے نتیجے میں اب وہ جو جسے ہم کہتے تھے برادرانہ تعلق، اب وہ گہرا ہو کر تصویراتی تعلق بن گیا. اٹس بیکم اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اور اس میں اب نہ صرف ڈیفنس بلکہ اکنامک بھی جو اس میں شامل ہے. تو یہ جو سعودی عرب کی طرف سے آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو 1 2 3 ارب تک کی بات ہوتی تھی، اب جو 8 ارب کی بات ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پرشین گلف میں عرب ممالک ہیں، جی سی سی جس کو کہتے ہیں، ان کے اندر یہ ادراک ہو چکا ہے. سب سے پہلے سعودی عرب نے اس میں قدم اٹھایا تھا کہ اس جو تنازع کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کو ایک ضمانت چاہیے ہوگی اپنی سیکیورٹی کی. اور سعودی عرب نے یہ اعلان کر کے واضح کر دیا ہے اپنے ہمسایوں کے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی کہ ان کا جو چوائس ہے وہ پاکستان ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر. بالکل ٹھیک.